یہ ساری گپیں بنا رہے ہیں لوگ اور مختلف لوگوں کو یہ اس کے پیچھے اس قسم کی کہانیوں کے پیچھے ڈاکیومنٹریز کے پیچھے اکثر صورتوں میں اور غالب امکان کے طور پر CIA امریکہ کا ہاتھ ہے۔ بعض تحقیقات میں نے کی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی جوئش انسٹالڈ ہیں یہ ویڈیوز وغیرہ جو پھیلائی جاتی ہیں، کتابیں لکھوائی جاتی ہیں۔ یہ دراصل کمیونزم کے مقابلے کے لیے انہوں نے بہت سے طریقے سوچے ہیں اور مذہب کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کی سپرسٹیشن کو ماننے کے رجحان کو اپنے نظام کی تقویت کی خاطر استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور آگے کرتے ہیں۔ جو موجودہ زمانے کی پیشگوئی کرنے والے یا اس قسم کے دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کی تو جب بھی چھان بین کی گئی وہ فراڈ نکلے، تو 300 سال پہلے جا کے کون چھان بین کرے گا؟ اس لیے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا وہ کتاب ہے کیا، اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، پھر اس کی جب پیشگوئیاں کی تھی کیا اس کا دعویٰ تھا، خدا نے اس کو بھیجا تھا تو پھر کون سی جماعت اس نے قائم کی، یا وہ دعوے دار یہ کہتا تھا کہ میں خود ہی عالم الغیب ہوں۔ یہ ساری باتیں دیکھیں گے تو پھر تحقیق کریں گے۔ آپ اس ڈاکومنٹری کا مجھے حوالہ دلوائیں، وہ کتاب منگوائیں گے۔ ایک دفعہ مجھے یاد، جب میں امریکہ گیا 78 میں، تو ان دنوں وہ کرسٹل بال دیکھنے والی لیڈی تھی، کیا نام تھا اس کا مشہور؟ جین ڈکسن کے بعد مرید مجھے ملے اور ایک کتاب بھی لے کے آئے کہ جین ڈکسن جو ہے وہ تو بڑی زبردست پیشگوئیاں کرتی ہے اور اس طرح اس کی پوری ہوتی ہیں اور فلاں نے گواہی دی۔ تو میں نے کہا باقی سب جھگڑے میں بس میرا وقت ہی نہیں، پیچھے جا کے تحقیق کروں، اوتھینٹسٹی ان لوگوں کی دیکھوں، انٹیگریٹی دیکھوں، اگلے چند سال کی میری پیشگوئیاں لکھوا دو، ابھی کتاب لے اور دیکھ لیتے ہیں۔ تو ان پیشگوئیوں کے مطابق 85 سے پہلے عالمی جنگ ہو جانی چاہیے تھی، اور اب کون سا سال ہے؟ 87 آ گیا ہے، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اور جتنی پیشگوئیاں اس وقت ہم نے نوٹ کی تھیں وہ ان کو تو کتاب انہیں کے پاس ہے جن سے گفتگو ہوئی تھی، میں ان کو پوائنٹ کروائے تھے، میں نے کہا یہ دیکھ لو، جب یہ سچی ہوگی پھر مجھے مجھ سے رابطہ کرنا۔ وہ ساری جھوٹی نکلی۔ ہوتا یہ ہے کہ گپے مارنے والا آدمی ایک اندازے لگاتا ہے کچھ سیاست سے، حالات سے، اور یہ جو اندازہ لگایا ہے یہ فراڈ کرنے والے نے لگایا، اس نے کبھی بھی نہیں لکھا ہوگا سان فرانسسکو والا، کیونکہ ریسنٹلی جو زلزلوں پر ریسرچ شائع ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو پلیٹ ہے سان فرانسسکو کے نیچے وہ اس طرح موو کر رہی ہے کہ خطرہ ہے کہ آئندہ اتنے سال میں قریباً وہی وقت بتایا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا زلزلہ آ جائے۔ اور چونکہ یہ خبر پہلے شائع ہو چکی ہے سائنس کی، اس کو انہوں نے شامل کر کے، اگر خود کہتا ہے اس وقت کوئی کہتا ہے کہ میں پیشگوئی کر رہا ہوں تو فوراً لوگوں نے کہہ دینا تھا کہ یہ فراڈ ہے، وہ پڑھ کر پیشگوئی کی ہے، اس کو 300 سال پہلے پھینک دیے۔ اسی لیے یہ سب فراڈ کا بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقہ ہے، وہ دکھا دیا تاکہ کسی کو بعد میں شک نہ پڑے۔ وہ ہم تو ابھی بتا رہے ہیں تمہیں یہ پلین بھی ہے، لیکن ہم پیشگوئی آپ نہیں کر رہے، یہ 300 سال پہلے تھی۔ یہ سب فراڈ ہے۔ آپ کہتا ہے کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں، جو ڈائریکٹر ہے فلم کا وہ کہتا ہے اس کے باوجود وہ اثر ڈال جاتے ہیں، یہ سب چلاکیاں ہیں۔ دوسرا کوشچن ہے کہ کیا ہم یہ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ جو لیکن وہ آپ نے مجھے اس حوالہ دینے ڈاکومنٹری کتاب میں چاہتا ہوں واقعی پوری ریسرچ کرواؤں گا۔ یہ نوسٹراڈامس جو ہے جی گریک ایسٹرولوجر تھا جی، گریک ایسٹرولوجر 300 سال پہلے کہاں سے پیدا ہوگا؟ پتہ نہیں جی، میں نے کتاب میرے پاس پڑھی ہوئی ہے جی۔ اچھا اچھا۔ اور اسی کتاب کے حساب سے 1986 میں تیسری عالمی جنگ ہونی چاہیے، وہ پڑھی ہوئی ہے، اور وہ ہے یہ میرے پاس ہے۔ اچھا انگریزی ورژن؟ انگریزی ورژن، ہاں وہ انگریزی ہوگی، میں ذرا 86 کو گزر گیا جی جنگ۔ یار ملتی ہے مارکیٹ میں؟ جی مل جاتی ہے۔ میں کہا امام صاحب منگوا لیں، ٹھیک ہے، آپ اور بھی پوائنٹ میں پڑھیں، ہمیں نوٹ کر کے بھیجیں ذرا سے، اس ڈاکومنٹری کے اس سے اس کو موازنہ کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں اس نے جھوٹ بولا اور بات کیا۔ ڈاکومنٹری بک کی بیسس پہ بنی ہے نہیں، مگر ہو سکتا ہے بعض غلط باتیں منسوخ کی ہیں اس نے بک کتاب کی طرف، وہ ڈاکومنٹری میں دیکھی وہ نہیں، دیکھ کے پتہ لگے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو